10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھی اصحاب اور اولاد شہید ہونے لگے، جناب عباس بار بار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور دستے ادب جوڑ کر عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا اوقات کہ وہ آپ علیہ السلام کا پانی بند کریں، آپ علیہ السلام کی اولاد کو قتل کریں۔ مجھے اجازت دیں اس فوج یزید کو اثر سے پہلے فنا کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، میرے نانا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر، خندق، بدر اور احد میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی ہے، لیکن کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھیں گے۔ عباس، صبر کرو۔ جناب عباس اپنی وفا کو آنکھوں میں تھامے دیکھتے رہے اور لاشیں اٹھاتے رہے۔ اتنی دیر میں ننھے ہاتھ لے کر بی بی سکینہ جناب عباس کے پاس آئیں اور فرمانے لگیں، چچا عباس، 3 دن گزر گئے ہیں، میں نے پانی نہیں پیا۔ چچا، میں سب کی پیاس دیکھ کر صبر کرتی رہی، اگر اصغر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ چچا عباس، تھوڑا سا پانی لے کر آئیں تاکہ میں اصغر کو پلاؤں، شاید میرا اصغر چند دن اور زندہ رہ جائے۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب عباس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ننھی شہزادی کو لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، آپ علیہ السلام نے صبح سے اب تک مجھے جنگ کی اجازت نہ دی، لیکن ان بچوں کی پیاس مجھ سے اب نہیں دیکھی جاتی۔ یا تو دعا کرے میں مر جاؤں یا مجھے اجازت دیں کہ میں نہر سے ان کے لیے پانی لے کر آؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، اگر اجازت لینی ہے تو اپنی بہن زینب کے خیمے میں جاؤ، اگر وہ تمہیں اجازت دیتی ہے تو پانی لے چلے جانا۔ جناب عباس بی بی سکینہ کو لے کر جیسے ایک نوکر بیٹھ جاتا ہے، ویسے ہی بی بی زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ گئے۔ سکینہ جائیں، میری آقا زادی سے کہیں ان کا غلام آیا ہے۔ بی بی سکینہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو لے کر جیسے ہی خیمے کے در پر آئیں، جناب عباس نے دستے ادب جوڑ کر عرض کیا، اے میری آقا زادی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے پانی لے کر آؤں، سارے بچے تڑپ رہے ہیں، میری شہزادی مجھے اجازت دیں۔ بس یہ سننا تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ رونے لگیں۔ جناب عباس نے دستے ادب جوڑ کر عرض کیا، اے میری آقا زادی، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے۔ بی بی زینب نے فرمایا، عباس، تم سے گستاخی نہیں ہوئی، مجھے اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا نے فرمایا تھا، زینب، ایک وقت آئے گا جب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں رسیوں میں قید کر کے بازاروں میں پھیرا جائے گا، بے پردہ کر کے تمہیں پتھر مارے جائیں گے۔ تو میں کہتی تھی، بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ عباس، آج مجھے پتہ چل گیا، میں بازاروں میں بھی جاؤں گی، میں قیدی بھی بنوں گی، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ جناب عباس کو اجازت ملی۔ جناب عباس نے مشک اور علم کو تھاما اور میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کی طرف بڑھا، فوج یزید میں کہرام بڑھپا ہوا۔ سب کہنے لگے، حسین کے خیموں تک اگر پانی پہنچ گیا، ان پر فتح حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا، روکو عباس کو۔ جناب عباس شیر کی طرح وار کر کے چیر کے سب کو نہر فرات آ پہنچے، فرات پر قبضہ کیا، مشک کو بھرنا شروع کیا۔ جناب عباس پانی بھرتے رہے، اپنے گھوڑے کو دیکھا تو وہ حسرت کی نگاہ سے جناب عباس کو دیکھ رہا ہے تو غازی عباس نے فرمایا، اے میرے گھوڑے، تو بھی میری طرح 3 دن کا پیاسا ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ اتنی دیر میں گھوڑا رونے لگا اور رو رو کر اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا، مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں،
پہلے آپ پانی پئیں، اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو جناب عباس زار و قطار رونے لگے اور فرمانے لگے، اے میرے گھوڑے، تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا۔ ذرا یہ سوچ، میرا آقا حسین علیہ السلام 3 دن سے پیاسا ہے، ان کے بچے پیاسے ہیں۔ اگر میں پانی پی لوں گا تو حسین علیہ السلام کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس شہنشاہ وفا مشق کو بھر کر علم کو لے کر خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فوج یزید میں ہلچل مچ گئی، ہر کوئی یہ کہنے لگا، جو قریب جائے گا وہ فنا ہو جائے گا، دور دور سے تیر چلاؤ، بھالے پھینکو، نیزے پھینکو، کچھ بھی ہو جائے بس پانی خیمے تک نہ جائے۔ بس ہزاروں تیر جناب عباس پر چلا دیے۔ جناب عباس تیز تیز خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ بس ایک امید تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، بس سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ بس اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے بازوؤں کا نشانہ لیا، ایک بازو پر تیر لگا، جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس مشق اور علم کو دوسرے بازو میں تھامے تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے تھے کہ کسی ظالم نے دوسرے بازو کا نشانہ لیا، جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے مشق اور علم کو اپنے دانتوں میں سنبھالا اور تیز تیز خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ اتنے میں کسی نے جناب عباس کے چہرے کا نشانہ لیا اور ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں آ کر لگا۔ جناب عباس ابھی جا ہی رہے تھے کہ کسی ظالم نے مشق کا نشانہ بنایا۔ بس مشق کو تیر لگنا تھا، پانی بہنے لگا۔ جناب عباس بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کر نا امید ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی ظالم جناب عباس کے سر پر وار کرتا ہے۔ جناب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں۔ وہاں خیموں میں امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب دور سے جناب عباس کے علم کو دیکھ رہے تھے۔ علم کبھی دائیں کبھی بائیں لہراتا تھا۔ جب علم گرنے لگا تو بی بی زینب نے فرمایا، اے اللہ، آج ان ظالموں نے اسلام کا پرچم گرا دیا ہے۔ اے میرے اللہ، ایسی قوم بنا جو غازی کا پرچم بلند کرے، اسلام کا پرچم گھر گھر لگائے۔ مولا حسین علیہ السلام نے جیسے ہی علم کو گرتے ہوئے دیکھا، دوڑتے ہوئے جناب عباس کے پاس گئے۔ جیسے ہی قریب جاتے ہیں، جناب عباس کے سر مبارک کو اپنے گود میں رکھتے ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے معاف فرمائیں، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے مارے جائیں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے رو کر فرمایا، عباس، مانگ میرے بھائی کیا چاہیے؟ جناب عباس نے فرمایا، اے میرے آقا، میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا، جب میں پیدا ہوا سب سے پہلے آنکھیں کھول کر آپ کی زیارت کی۔ اے میرے آقا، آج میں جہاں چھوڑ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن میرے مولا، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بڑا ہے۔ میرے آقا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری آنکھ سے خون صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین نے جناب عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے جی بھر کر اپنے آقا حسین کی زیارت کی۔ ابھی زیارت کر ہی رہے تھے کہ امام حسین نے فرمایا، عباس، میری بھی ایک خواہش ہے۔ جناب عباس نے فرمایا، جی میرے آقا، حکم کریں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، بچپن سے لے کر آج تک کبھی تم نے مجھے آقا کہا، کبھی مولا کہا، کبھی سردار کہا، کبھی سید کہا۔ عباس، آج میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی کہہ کر بلاؤ۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب عباس رونے لگے اور روتے روتے مدینہ کی طرف منہ کیا اور فرمایا، اے میری ماں، دیکھ، آج ہماری آقا زادی کا بیٹا کیا کہتا ہے، کہاں فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بیٹا، کہاں کنیز کا بیٹا۔
بس یہ کہتے کہتے جناب عباس نے امام حسین کے قدموں میں سر رکھا اور امام حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہو شہنشاہ وفا جناب عباس علمدار پر۔